ہم صرف اولاد ابو طالب کے لیے نہیں، ہم حضرت ابو طالب کے لیے بھی ہم وقت آ گئے۔ دنیا کی کسی عدالت میں بلاؤ، حضرت ابو طالب کا ایمان نہیں، ہم احسان یاد کروائیں گے۔ میں جملہ کہنے لگوں، اللہ جانے جملے کی قدر کون کرے گا؟ تم ابو طالب کو مسلمانوں میں ڈھونڈ رہے ہو، حجتوں میں تلاش کر، پیغمبروں میں تلاش کر ابو طالب۔ حضرت عیسیٰ سے لے کے نبی تک یہ جو درمیانی عرصہ ہے، اس سارے عرصے میں اللہ کی کون سی حجت تھی جو زمانے میں موجود رہی ہے؟ اور خدا کہتا ہے بغیر حجت کے لمحہ بھی زمین پہ گزارا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ لے کے خاتم النبیین تک اگر کوئی درمیان میں نبی نہیں تو پھر کسی حجت کا تصور کو ماننا پڑے گا۔ حضرت ابو طالب حجت الہیہ ہے۔ حضرت ابو طالب کا علم سنایا جائے، حضرت ابو طالب کی شجاعت سنائی جائے، حضرت ابو طالب کا عرفان سنایا جائے۔ رات میں نے ملتان میں یہ جملہ کہا تھا، حضرت ابو طالب کا علم دیکھنے کے لیے صرف دیوان ابو طالب پڑھ لیا جائے تو دیوان ابو طالب کے لیے میں یہ جملہ کہوں گا کہ دیوان ابو طالب کا یہی تعارف ہے کہ اس دیوان ابو طالب کے بیٹے کا نام نہج البلاغہ ہے۔ اتنی فصاحت ہے دیوان ابو طالب میں۔ صرف ایک چیز کا جواب ہمیں ان مولویوں سے لے کے دیکھ لو، یہ سفید داڑھی والے ہیں یا سرخ داڑھی والے ہیں، ہمیں ان سے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے۔ ہمیں صرف یہ بتاؤ کہ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی تھی؟ جسے دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں، یہ کس کے گھر ہوئی تھی؟ یہ حضرت ابو طالب کے گھر ہوئی تھی۔ اب اسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کے حضرت ابو طالب کے گھر کہاں تھا؟ مکہ میں۔ اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں۔ تو جس کا اپنا ڈیرہ ہو وہ ساتھ والے کی بیٹھ کے نہیں کھلواتا؟ جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا تو بات حضرت ابو طالب کی حویلی میں کیوں کی؟ آج 1400 سال کے بعد ان حرامی مولویوں کو پتہ چل گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھنا؟ خدا کو کیا ضرورت تھی ابو طالب کے احسان لینے کی؟ خدا نے کہا نام میرا محمد، میری بات ہے ابو طالب کے گھر میں ہونی چاہیے۔ بات لا الہ کی تھی، ہو ابو طالب کے گھر میں رہی ہے۔ بات محمد رسول اللہ کی تھی، ہو ابو طالب کے گھر میں رہی ہے۔ میرے مالک جب تیرا گھر موجود ہے، تو نے 2 نبیوں سے مزدوری کر کے بنوایا تھا۔ نبی سے کہتا کعبے کے قریب آ جاتا، کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھتا، تیری توحید کی بات کرتا، اپنی رسالت کی بات کرتا۔ اس زمانے میں جچتی بھی کہ اللہ کی بات ہی اللہ کے گھر میں ہوئی، نبی کی بات ہی اللہ کے گھر میں ہوئی۔ بات اللہ کی تھی، ہو ابو طالب کے گھر رہی ہے۔ بات رسول کی تھی، ہو ابو طالب کے گھر رہی ہے۔ جب ہم نے مولویوں سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کی بات اللہ کے گھر میں کیوں نہیں ہوئی، انہوں نے کہا مجبوری تھی۔ مجبوری کیا تھی؟ انہوں نے کہا تب کعبہ میں بت تھے، تب کعبہ میں بت تھے، تب کعبہ میں بت تھے، ڈوب کے مر جا، رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں۔ آؤ جا کے سب سے پہلے ہسٹری میں دیکھو کہ ابو طالب کے احسان کتنے۔ حضرت ابو طالب کتنا معتبر ہے اللہ کی نگاہ میں۔ جس ابو طالب نے دنیا چھوڑی اور خدا نے مصطفیٰ سے کہا اب تم مکہ چھوڑ دے۔ اب ابو طالب زمانے میں نہیں رہا۔ اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کی حویلی میں۔ اس پہلی دعوت کو سن اور میں آپ کو سلام کروں۔ اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کی حویلی میں، 40 کافر ابو طالب کے گھر۔ پہلے دن بہترین دسترخوان، بہترین لنگر، بہترین کھانے، لوگ آئے، کھانا کھایا، چلے گئے۔ دوسرے دن پھر دعوت، پھر کھانا کھایا، پھر چلے گئے۔ 2 دن ابو طالب نے صرف کھلایا ہے، تقریر نہیں کروائی کہ پہلے نمک ان کی ہڈیوں میں رچ بس جائے۔ دو دن صرف کھلایا۔ تیسرے رسالت امام نے کہا چچا ابو طالب اتنی محنت کا فائدہ تو کوئی نہیں، بات میری سنتا کوئی نہیں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا میں تقریر کرتا ہوں یہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ کتابوں کے جملے حضرت ابو طالب نے کہا آج کوئی نہیں جائے گا۔ پھر کون کون سا احسان پڑے ہم علی کے باپ کا۔ تیسرے دن کتابیں کہتی 40 کافر گھر میں بیٹھے تھے، حضرت ابو طالب نے اپنی تلوار کو نکالا اور اپنے گھر کے بیرونی دروازے پہ اپنی تلوار کی نوک کو رکھ دی۔ جب کھانا کھانے کے بعد اٹھنے لگے تو حضرت ابو طالب کی طرف دیکھا تو حضرت ابو طالب کی تلوار یوں گھر کے بیرونی دروازے میں۔ اسکت، خاموش ہو جاؤ۔ ان 40 کافروں کو بٹھانے کے بعد نبی کی طرف نظر کیا، کم یا سیدی و یا مولایا، اٹھ میرا سید، اٹھ میرا مولا، فتکلم مما تحبون، اور کہہ دے وہ جو تو چاہتا ہے، وبلغ رسالت من ربک، اور پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کی ہے۔ ابو طالب کا اتنا کہنا تھا، خدائی جھوم گئی۔ خدا نے کہا ابو طالب تیرے تو پہلے ہی احسان تھے، ایک قرض تو نے اور کر دیا ہے، تو نے 40 کافروں میں میرے محمد کو سید بھی کہہ دیا ہے، میرے
محمد کو مولا بھی کہہ دیا ہے، اللہ تیرا احسان محفوظ کر رہا ہے، تو نے 40 کافروں میں اسے مولا کہا ہے، میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں علی کو مولا